ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت جان وفا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معززین علاقہ، اہل علاقہ کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج غالباً 4 جمادی الثانی ہے اور اس مہینے کی نسبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے کہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ثانی اثنین یدہما فی الغار کا مصداق بننے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تھے۔ یہ آپ تاریخ کا المیہ سمجھیں یا آج کے اس دور کے مسلمانوں کی سستی سمجھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور افضلیت یہ بیان محتاج ہو گئی ہے، یعنی کہ ان کی افضلیت کو، ان کی فضیلت کو بیان کرنا یہ ایک ضرورت اور ایک محتاجی ہو گئی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی چڑھتے ہوئے سورج کی طرف انگلی کر کے یوں اشارہ کرے کہ یہ سورج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں سب سے پہلے تھے، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے آپ کی افضلیت یہ جا بجا قرآن مجید نے اور احادیث نے اس کو بیان کیا ہے۔ انسان کے پاس جو ایک اکائی ہوتی ہے، اکائی، اس اکائی کو جب گننا شروع کیا جاتا ہے تو ایک رقم کی حیثیت اختیار کرتی ہے، اور اس رقم کو بڑھاتے 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 لوگ کروڑوں میں، اربوں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کے اس دور میں اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں۔ اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں، اگر دیکھیں کہ ان مسلمانوں کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اول
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اگر تاریخ انبیاء کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یوں لگتا ہے، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ہر آنے والے نبی نے پہلوں کی تصدیق کی اور جو آنے والے ہیں ان کی خوشخبری سنائی۔ ہر نبی آیا، اس نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آ کے اس نے تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے تھے وہ سب کے سب مصدق صادق تھے، آمین تھے، اور اپنے بعد میں جو آنے والے نبی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے خوشخبری سنائی کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا، اگر آپ اسے پاؤ تو اس کی شریعت پہ عمل کرنا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے اپنے سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کی تصدیق کی، لیکن اپنے بعد آنے والے کسی نبی کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیامت کی خبر دی اور یوں فرمایا کہ میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک یہی امت رہے گی، اس کے بعد کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، جیسے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مصدق تھے اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے مبشر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کے اوپر جو کتابیں آئی ان کتابوں کے اندر ان نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گزرے ہوئے جتنے بھی نبی تھے ان سب کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی خوشخبری نہیں سنائی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر نبی کے ایک مصدق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر مصدق نہیں ہوا۔ جو جو نبی آتے گئے وہ خوشخبریاں بھی دیتے رہے، تصدیق بھی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ خوشخبری سنانے والے بہت ہیں۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی ختم نبوت کی وجہ سے ترتیب چینج ہو گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے لیے کسی مصدق کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے تھے جیسے انسان کے ساتھ سایہ اصلی ہوتا ہے، جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سایہ جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں سایہ ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں ہیں سایہ ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں سایہ ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں ہیں سایہ ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں ہیں سایہ ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں سایہ ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزار میں ہیں تو سایہ وہاں بھی ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، کہ تمام انبیاء کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے جمہور، ایک ہوتا ہے اجماع۔ جمہور پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آپ پر رسالت پیش کی، جب میں نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت سب نے میری تکذیب کی، سب نے مجھے جھٹلایا۔ اس وقت میری تصدیق کرنے والا ابو بکر تھا۔ جب میں معراج سے واپس آیا، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ میرے کو اللہ نے معراج کرایا، میں آسمانوں پہ گیا، اللہ سے ملاقات کی، روبرو ملاقات کی، اور وہاں کے سفر کے آنے کے اور جانے کے حالات بتائے۔ اس میں بہت سارے صحابہ بھی اس میں تذبذب کا شکار ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اس تصدیق کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس دور کے اندر، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو، ایک چھوٹی سی کوئی معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، کسی علاقے کے اندر کوئی چھوٹا سا مسئلہ پیش آ جائے مسلمانوں کے ساتھ، تو سارے مجتمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک تارک روڈ پہ مدینہ مسجد کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مساجد اور یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، یہیں سے تبلیغی جماعت اور یہیں سے ذکر و اذکار، یہیں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی ہیں، اور یہ جو مساجد و مدارس کو گرانے کا جو سلسلہ ایک شروع ہے، یہ بھی ایک اسی کڑی کی ایک دوسری لڑی ہے کہ یہ دفاع صحابہ ہے۔ اس کے پیچھے جتنے بھی مشرکین و منافق اس وقت کے اندر جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو چیز کھڑی ہے نا، وہ صحابہ اکرام ہیں۔ ایک دریا بہہ رہا ہے، دریا کی اس طرف آپ دیکھو گے تو ایک آبادی ہے، اس طرف دیکھو گے تو ایک آبادی ہے، ان دونوں آبادیوں کو بیچ میں ملانے والا ایک پل ہوتا ہے۔ اگر اس پل کو گرا دیا جائے تو دونوں کے رابطے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس امت کے درمیان اور صحابہ اکرام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو چیز کھڑی ہے، وہ صرف اور صرف صحابہ اکرام ہے۔ اگر صحابہ اکرام کو بیچ سے نعوذ باللہ جیسے لوگوں نے، مشرکین نے، کفار نے کوشش لگا رکھی ہے، تو پھر مجھے بتاؤ ہم لوگ کسی کو کیا بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کلمہ پڑھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن مجید، اس کو ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں کو دیکھ کر رافضیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیتوں کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی تاریخی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن مجید ان کے تذکرے بیان کرتا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر ان کی بے شمار اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بذات خود، دیکھیں، ایک افضلیت صدیق اکبر ہے اور ایک افضلیت خلافت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک الگ
موضوع ہے، یہ ایک الگ افضلیت ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے دور میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ترین شخصیت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ تکفیر کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ رافضی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند صحابہ اکرام رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ دین سے پھر گئے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ، میں ایک مدرسے کا استاد ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میرے سامنے 30-40 بچے ہیں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں، اور ایک ممتحن آ کے ان کا امتحان لیتا ہے، امتحان لینے کے بعد وہ کہہ دے کہ سارے کے سارے بچے نالائق ہیں، کسی کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، کسی کو کچھ لکھنا نہیں آتا، کسی کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، کسی کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، کسی کی منزل صحیح نہیں ہے، کسی کو سب کی یاد نہیں ہے، تو آپ مجھے بتاؤ یہ ان بچوں کی تذلیل ہے یا اس استاد کی تذلیل ہے جو انہیں پڑھا رہا ہے؟ بلکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو استاد ان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے یہ اس استاد کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کرام ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ تو اگر تو یہ کہہ دے کہ یہ استاد کی غلطی ہے، بھائی استاد ٹھیک نہیں ہے، استاد نے صحیح نہیں پڑھایا، تو لوگ استاد چینج کریں گے، تو مجھے بتاؤ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ حملہ کہاں کر رہا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حملہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شیعہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، اس کے بعد جا کے وہ صحابہ کے انکار کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ صحابہ اکرام پہ حملہ نہیں کرتا۔ اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دنیا کہتی ہے، پوری دنیا پہ لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے شمار کافر ہیں، دنیا کے اندر یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو، ہر قسم کے کافر ہیں، لیکن تم نے کافر شیعہ کافر کا نعرہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، رسول کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ خبیث انکار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان درازیاں کرتے ہیں اور لعن و طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے الفاظ بولتے ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جو ایک عام مجمع کے سامنے انسان کر نہیں سکتے۔ علماء نے اس کے پیچھے بہت قربانیاں دی، بہت بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے۔ یہ کوئی آج کے 1995-98 کے دور سے یہ تحریک نہیں چل رہی، یہ بہت پہلے سے یہ تحریک چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ختم نبوت کے منکروں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے کفر کے فتوے لے کے باہر نکلے تھے، ایسے ایک نہ ایک دن ان کے اوپر بھی یہ وقت آئے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی زندگی اس چیز کا ہم سے سوال کرتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، آیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے، ہم اس دور میں کیوں پیدا ہوئے؟ وہ اس دور میں اس لیے پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وہ خود کو مٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتے تھے، وہ خود کو بالکل فنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، فرمایا کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے، کسی چیز کے جلنے کی خوشبو آ رہی ہے، تو صحابہ اکرام پھیل گئے، باہر نکلے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو پتہ چلا کوئی چیز نہیں جل رہی تھی، تو قریب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دل جل رہا ہے آپ کی محبت میں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ہر صفحے پر جن کے تذکرے کیے، انہیں اگر آج کا کوئی میراثی، کوئی چپراسی، کوئی پوڈری، کوئی چرسی اگر اس طرح کے الفاظ کہہ دے
تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے سینوں سے صدیق کو نکالنے کے لیے ہمت چاہیے۔ ہمارے سینوں کے اندر صدیق کی محبت ایسے دفن ہے جیسے زمین کے اندر پہاڑ پیوستے ہیں۔ جس طرح ان پہاڑوں کو نکالنا مشکل ہے، اس طرح ان سینوں کے اندر سے صدیق کی محبت کو نکالنا مشکل ہے، اور ہم اسی محبت کو ان سینوں کے اندر دفن کر کے زمین میں اتر جائیں گے، لیکن ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، ان کی شان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں کچھ سبق دیتی ہے۔ وہ ہمیں کچھ سبق دیتی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقہ کار، وہ سنتیں جن پہ صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، یہاں تک کہ ان کی اپنی جو انسان کی سب سے عزیز چیز ہوتی ہے جان، اس جان کو بھی انہوں نے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ تو ہم سوچیں ہم نے کیا کیا؟ نماز پڑھ لیا، یہ ایک اپنی ذات ہے، یہ اپنی ذات تک ہے، دین نماز تک ختم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز دین کا افضل ترین حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدن کے لیے جیسے سر ہے ایسے اسلام کے لیے نماز کا کہا ہے۔ لیکن شریعت انسان سے جا بجا اوپر نیچے کرتی ہے، تقاضے کرتی ہے۔ شریعت انسان سے مختلف مواقع پر مختلف تقاضے کرتی ہے۔ کبھی شریعت آپ کو کہے گی کہ آپ کے اوپر تبلیغ فرض ہے، آپ تبلیغ کرو۔ کبھی شریعت آپ کی طرف رجوع کرے گی کہ بھائی ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، سر پہ کفن باندھو۔ کبھی شریعت آپ سے کہے گی آپ کی اسلامی حکومت کی سرحدوں کا مسئلہ ہے، جہاد کے لیے اسلحہ اٹھاؤ۔ کبھی آپ سے شریعت کہے گی ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے، باہر نکلو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جو شریعت جس وقت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، مسلمان اس طرف چلے جانا اور حالات و واقعات کو پیچھے رکھ کر اور سامنے کیا ہوگا اس کو چھوڑ کر اس حکم کے اوپر لبیک کہہ کر کود پڑنا، یہ ہوتا ہے شریعت پہ عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر دوسرا ملک حملہ اور ہو گیا ہے، ہم لوگ تبلیغ کر رہے ہوں۔ تبلیغ کا منکر میں بھی نہیں ہوں، میں نے بھی تبلیغ پہ وقت لگایا ہے الحمدللہ، لیکن کیا ہے کہ شریعت کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ شریعت مختلف وقت میں مختلف تقاضے کرتی ہے۔ نماز یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ کسی وقت بھی یعنی کہ انسان اس سے دور نہیں رہ سکتا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شریعت کا کوئی تقاضا آ جائے آپ نماز چھوڑ دیں۔ نماز میدان جہاد میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز بستر کے اوپر لیٹا ہوا آدمی اٹھ نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر بھی معاف نہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سے یہ کہتی ہے کہ اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرو۔ اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے، اس جہان کے بعد ایک وہ جہان آئے گا۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا، ہمیں اس جہان کا پتہ نہیں تھا کہ ہم اس جہان سے نکل کے اس جہان میں جائیں گے جہاں پہ یہ دنیا ہوگی، رنگ برنگی دنیا ہوگی، مختلف قسم کے انسانوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا۔ یہ ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اب ہم اس دنیا میں، ہمیں اس دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں جو واقعات سنائی جا رہے ہیں، ہمیں جو قرآن کہہ رہے ہیں، جو حدیث بتا رہی ہے، یہ ہم یہاں سے سن رہے ہیں، ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا دل نہیں مانتا۔ ہمارا دل اس لیے نہیں مانتا کہ ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنے گھروں میں پڑھ پڑھ کے سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو منو مٹی کے نیچے چلے جائیں اور ہماری اولاد پیچھے رہ جائے، کہیں ایسے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے کہ جو مال کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی لوٹ لے۔ ضروری ہے
کہ صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین اور اسی طرح جملہ صحابہ اکرام ان کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی اولاد کو اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر منتقل کریں، تاکہ انسان کا سانس نکلے جسم سے اس کی سوچ اور اس کی فکر یہاں ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے چھوڑا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے بعد انشاءاللہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔